بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل اللہ قاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد نذیر احمد جلالی صاحب زید مجدہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد انور جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، قبلہ والد گرامی صوفی غلام سرور جلالی صاحب زید مجدہ، حضرت پیر طریقت پیر محمد اقبال حمدمی صاحب حافظہ اللہ تعالی، پیر طریقت پیر محمد صدیق صاحب نقشبندی زید مجدہ، حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد اسد صاحب زید مجدہ، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامی حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم میں ختم بخاری شریف اور جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر آج کا یہ عظیم الشان صحیح بخاری شریف و فضیلت علم سیمینار انعقاد پذیر ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس آپ نے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد نذیر احمد جلالی صاحب سے سماعت کیا، اور آپ نے اللہ کے فضل سے مختصر وقت میں بڑے سادہ سے انداز میں جامع طریقے سے ہمیں آخری حدیث کے اسرار و رموز کے بارے میں مطلع فرمایا. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے، اور جن علماء کرام کو آج دستار فضیلت دی گئی ہے رب ذوالجلال ان کو عملی میدان میں آگے بڑھ چڑھ کے ہر طرف قرآن و سنت کے جھنڈے گاڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تحقیق اور حکمت کے راستوں میں
مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارے شعبہ حفظ کی دستار فضیلت ربیع الاول شریف میں ہوتی ہے جب حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مقدس جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور کے اندر انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس مقدس کے موقع پر حفاظ کی دستار فضیلت ہوتی ہے۔ آج یہ علماء کرام ہمارا چونکہ سلیبس جو اس میں فارسی کا سال بھی شامل ہے تو 9 سال پڑھنے کے بعد ہمارا نصاب مکمل ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ 21 علماء کرام آج دستار فضیلت حاصل کر کے ہمارے اس اجتماع میں موجود ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ جب ان کے شہروں کا ذکر کیا جا رہا تھا تو پاکستان بھر کے مختلف صوبوں کے اور مختلف شہروں کے یہ لوگ انہیں اس مرکز علم سے حکمت کی روشنی میسر آئی، اور یہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ خیبر پختونخوا کے علماء کرام بھی فارغ التحصیل ہوئے، بلوچستان کے علماء کرام بھی فارغ التحصیل ہوئے، آزاد کشمیر کے علماء کرام بھی فارغ التحصیل ہوئے، مختلف اضلاع کے علماء کرام جنہوں نے پڑھا اور آج وہ اس منصب پہ پہنچے ہیں کہ انہیں ان اکابر اجلہ علماء کرام اور مشائخ نے اپنے ہاتھوں سے دستار عطا کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جہاں حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی، حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سرہ العزیز، حضرت بحر العلوم مولانا محمد نواز کیلانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمہ اللہ تعالی، قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی، ان عظیم اکابر کی برکات ہیں اور ان کے فیوز کا یہ سلسلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مرکز کے اساتذہ کی یہ محنت ہے کہ جنہوں نے جگر پگھلا کے قرآن و سنت کی تدریس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، جس کے نتیجہ میں دور دراز سے علماء کرام یہاں پہنچتے ہیں اور اللہ کے فضل سے دامن مراد بھر کے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ تمام حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جلال پور پیر والا کی عظیم روحانی شخصیت جو تحریک صراط مستقیم کے مؤید تھے اور بڑے روحانی پیشوا تھے، حضرت میاں فتح محمد قادری قدس سر العزیز، حضرت مولانا طاہر نواز قادری کے مرشد گرامی، چند دن پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ آپ سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ان کا فیض ہم سب کے لیے عام فرمائے۔ یہ لاؤڈ سپیکر والے ساؤنڈ کو ذرا ٹھیک کریں، شاید سب کو سمجھ میں کچھ دشواری پیش آ رہی ہے، تھوڑا سا ایکو بند کر دیں اور سمجھنے میں سب کو آسانی ہو۔ آج جس موضوع پہ ہم سیمینار منعقد کر رہے ہیں نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ بخاری شریف سے وہ احادیث اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن آیات سے استدلال کیا فضیلت علم پر، جو احادیث پیش کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو اقوال پیش کیے اور مختلف ائمہ کی جو تحقیقات پیش کی، اس کے نتیجے میں ایک مختصر مگر جامع مقالہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اور مختصر سے مراد اضافی طور پر مختصر ہے، یعنی جو ہمارے 6 گھنٹے کے مقالے ہیں ان کے لحاظ سے مختصر ہے، ویسے اتنا مختصر بھی نہیں ہے۔ تو نہایت ہی لذیذ، قیمتی، ڈیلیشیس تحقیقات آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے پیش کر رہا ہوں، علماء کے لیے، طلباء کے لیے اور علماء و طلباء کے والدین کے لیے، ملت کے سپوتوں کے لیے۔ آج جو ہمیں چیلنجز ہیں ویسٹ کی طرف سے، ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں یہ پیغام ضرور سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے
اور اسے دل میں بٹھا کے آگے پہنچانا چاہیے کہ کس انداز میں دین ہم تک پہنچا ہے اور آگے اگلی نسلوں تک ہم کیا کریں، کس انداز سے آگے بڑھیں تو اس دین کی روشنی ہم اگلی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس سبق کے لحاظ سے بخاری شریف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کا ایک جہان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر قرآن مجید برہان رشید کی آیات پیش کرتے ہوئے علم کی فضیلت کو اجاگر کیا۔ فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن کو علم دیا گیا وہ کئی درجات ہیں۔ اور پھر دوسری آیت کریمہ ذکر کرتے ہوئے باب فضل العلم میں کتاب العلم کے اندر امام بخاری کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے یہ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم کے لحاظ سے اضافہ عطا فرما۔ میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت کے مالک ہیں، کوثر کے مالک ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں ہر لحاظ سے کثرت سے نوازا ہے، لیکن علم کے لحاظ سے پھر بھی یہ حکم دیا کہ میرے محبوب آپ مجھ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ میرے رب مجھے علم میں اضافہ عطا فرما، پھر علم میں اضافہ فرما دے۔ دوسرے مقام پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں جو پورا باب قائم کیا اور اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حقائق رکھے وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، اور ان کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیات قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث کے لحاظ سے اس باب کو مکمل فرمایا۔ آپ نے باب قائم کیا باب العلم قبل القول والعمل، علم جو ہے وہ قول اور عمل پر مقدم ہے۔ امام بخاری اس سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی معتقدات ہیں، قول اور عمل کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہر عقیدے کا اظہار قول سے ہوتا ہے اور ہر بندگی جو ظاہری اعضاء سے ہے وہ عمل کہلاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ کی توحید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی معرفت ہو، ان سب پر رب ذوالجلال نے علم کو مقدم کیا ہے۔ علم ہوگا تو توحید کا پتہ چلے گا، علم ہوگا تو رسالت کا پتہ چلے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، علم قول سے بھی پہلے ہے اور علم عمل سے بھی پہلے ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے آیت کریمہ کو پیش کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب لا الہ الا اللہ سے بڑا کون سا کلمہ ہو سکتا؟ سب سے بڑا دعویٰ اور سب سے بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے جس چیز کو مقدم کیا گیا وہ علم کا مقام ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ فرما رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس مقام پر اس آیت کو لکھ کر امام بخاری کہتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، اللہ نے آغاز کیا تو علم سے آغاز کیا۔ یہ لاؤڈ سپیکر صحیح نہیں ہے، آواز پھٹ رہی ہے، اس کو صحیح کریں۔ بَدَأَ بِالْعِلْمِ کہ رب ذوالجلال نے آغاز کیا ہے تو علم سے اس کا آغاز کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ اولیاء کے وارث ہیں۔ اس کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث شریف پیش کرتے ہوئے کہ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہے اور علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ آج کا جو مٹیریلسٹ اور مادہ پرست ماحول ہے، لوگ مختلف منصب، مختلف عہدے اور مختلف سیٹیں حاصل کرنے کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ والدین کو، علماء کرام کو، ینگ جنریشن کو، ماؤں بہنوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبوت کی وراثت سے بڑی کوئی سیٹ نہیں ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اپنی وراثت قرار دیا ہے اور علماء ربانی کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں ورث العلم کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے علم کا اوروں کو وارث بنایا، اور اگر اس کو مجرد پڑھیں تو وارث العلم کہ انبیاء کرام خود بھی علم کے وارث بنے، اور آگے انہوں نے اپنا علم ہی ورثے میں عطا کیا۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اخذہ اخذ بحظ وافر، ویسے جب وراثت بٹتی ہے تو جو مورث ہوتا ہے، جس کی وراثت بٹ رہی ہے، اسے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ تقسیم ہوتے ہوتے میری وراثت ختم نہ ہو جائے۔ اسے یہ ہے کہ ورثات تھوڑا تھوڑا ورثہ لے تاکہ میری وراثت پھر بھی برقرار رہے۔ لیکن یہ علم کی وراثت وہ وراثت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو مکمل کیا کہ من اخذ بحظ وافر کہ جو یہ وراثت حاصل کرے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ تھوڑی نہ لے، وہ زیادہ حاصل کرے، وہ کامل حصہ لے، وہ چھوٹا نصاب نہ پڑھے، وہ تفصیل سے پڑھے، وہ زیادہ سے زیادہ علم کے خزانے حاصل کرے۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ کہ جو شخص کسی رستے میں علم حاصل کرنے کے لیے چلا، اس رستے میں چلنے کا مقصد اس کا کوئی دنیاوی کام نہیں، اس رستے میں چلنے کا مقصد رشتہ داروں سے ملنا نہیں، اس رستے میں چلنے کا مقصد کسی گلشن کی سیر نہیں اور ساحل سمندر کے نظارے دیکھنا نہیں، تجارت نہیں، اس رستے پہ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے قرآن کا پتہ چلے، مجھے سنت کا پتہ چلے، مجھے نغمہ جبریل کا پتہ چلے، مجھے صفہ کے نصاب کا پتہ چلے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جن رستوں سے چل کر مدرسہ کی طرف جاتا ہے، مرکز علم کی طرف جاتا ہے، اسی رستے کی عوض اللہ اسے کل جنت کا رستہ عطا فرمائے گا۔ یہ راستہ اس کے جنت میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ اور پھر یہاں بطور خاص جو یہ ارشاد فرمایا گیا من سلک طریقہ یطلب بہ علما، اس میں محققین نے کہا کہ علم جو نکرہ ہے اس سے مراد جمیع علوم ہیں دینیہ، خواہ وہ صرف و نحو ہے، خواہ وہ بدیع بیان ہے، خواہ وہ مختلف قسم کے علوم عالیہ ہیں یا پھر علوم عالیہ ہیں، وہ قرآن ہے، سنت ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، وہ جو کچھ بھی جتنے بھی علوم دینیہ ہیں ان کے حصول کے لیے جو شخص نکلتا ہے، اگرچہ وہ ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ بیٹھا ہے یا پیدل جا رہا ہے اور اسے کئی گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے اپنے مرکز میں جانا پڑتا ہے، اسے غبار کا، دھوئیں کا، کیچڑ کا، مختلف قسم کی رکاوٹوں کا، دھوپ کی تپش کا سامنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ راہ علم میں چلتے ہوئے کوئی گھبرائے نہیں، اس واسطے کہ یہ راستہ ہی بالآخر جنت کا پتہ دینے والا ہے، اور اسی راستے کی وجہ سے کل ان چلنے والوں کو رب ذوالجلال
फिरदौस के बाला खानों का आराम अता फरमाएगा। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसके बाद इस बाब में फिर एक आयत का तज़किरा करते हैं, कहते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से, अल्लाह के बंदों में से हकीकत में आलिम ही डरते हैं, उलमा डरते हैं। आज शायद तजर्बे के अंदर हमें महसूस होता है कि कुछ लोगों का इल्म पढ़ने की वजह से माज़अल्लाह हाजमा तेज हो जाता है और वो गुनाह का बोझ समझते नहीं, और फिर माशरे में लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि उलमा को तो खौफ आता नहीं, और कुरान ये कहता है कि उलमा ही तो रब से डरते हैं। तो कुरान सच कहता है, इस वास्ते जहां इल्म आए और अल्लाह का खौफ उठ जाए, वो इल्म नहीं होता और वो आलिम नहीं होता। जो हकीकत में आलिम होता है, जूं जूं वो पढ़ता जाता है, उसका दर अल्लाह के दर में झुकता जाता है, उसका सर अल्लाह की दहलीज पे अल्लाह के दर में झुकता जाता है। और जिस वक्त फारिग तहसील होता है, उसकी तबीयत में खशियत खुदाबंदी पूरी तरह रच बस चुकी होती है। और ये सबक भी है हमारे फारिग तहसील हजरात के लिए कि वो अपना सर्वे करें, अपनी खलवतों और जलवतों का एनालिसिस करें और तन्हाई में बैठकर अपने बारे में इस आयत को मेयार बनाकर सोचें कि क्या उनके अंदर इस हद तक खशियत आ चुकी है कि जिसका तकाजा यह आयत कर रही है। तो फिर तो वो इस अहल है कि आज उनको जिम्मेदारियां दे दी गई और अमली फील्ड में उतार दिया गया। और अगर ऐसा नहीं तो वो फिर मजीद अपने तौर पर तन्हाइयों में बैठ के अपना मुहासबा करके, अपनी सीरत से हर कांटा उतार के, अपनी सीरत पे हर फूल आबाद करके वो इस लायक बने कि वाकई उन पर लफ्ज आलिम का हकीकत में इतलाक किया जा सके। क्योंकि आलिम का इल्म उसे इस बात की तरफ मुतवज्जह करता है कि वो रब से डरे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अना अत्काकुम व आलमुकुम बिल्लाह, पूरी कायनात के लोगों, मुझसे बढ़ के तुम में कोई आलिम नहीं, मैं तुम सबसे ज्यादा इल्म वाला हूं और मैं ही तुम सब के मुकाबले में रब से ज्यादा डरने वाला भी हूं। तो अना अत्काकुम व आलमुकुम बिल्लाह की सदाएं जो बुखारी शरीफ में मौजूद हैं हदीस शरीफ की शक्ल में, वो भी हमें इसी बात की तरफ मुतवज्जह कर रही हैं। और साथ ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब के अंदर इस आयत को लिखा कि जब कुफ्फार जहन्नम में चले जाएंगे, पछताएंगे, तो अपने पछतावे को कैसे बयान करेंगे? कहेंगे लौ कुन्ना नस्मउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम पढ़ जाते, समझ जाते, तो फिर कभी भी हम जहन्नमी ना बनते। हम जहन्नमी क्यों बने कि हमने इल्मे दीन की तरफ तवज्जो ना की, हमने दीन का पैगाम ना सुना। नस्मउ औ नाकिलु, तमाम शारहीन बुखारी ने यहां नाकिलो का तर्जमा नालमों से किया कि काश कि हमें इल्म आ जाता, हमें पता चलता, रब के बारे में मार्फत आती, इल्म आता, तो हम जहन्नम से बच जाते। तो ये आयत बता रही है इल्म जन्नत का रास्ता है, इल्म की वजह से लोग जन्नत के मेहमान बनते हैं। और फिर इस मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया। इसी एक बाब में ये सारी तफसीलात मौजूद हैं। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिससे बेहतरी का इरादा फरमाता है तो रब उसको दीन की फकाहत दे देता है, दीन की समझ देता है, उसे दीन का फकीह बना देता है। आज एक वो मेयार हैं जो सोसाइटी ने घड़ लिए, जो बरादरी ने बना लिए, जो मुआशरे ने बना लिए, जो वेस्ट के कल्चर ने बना लिए कि खैर क्या है, बेहतरी क्या है, भलाई क्या है। कोई किसी का पैमाना लिए फिरता है भलाई को तोलने और नापने के लिए। ऐ उम्मते मुस्लिमा के अफराद, हमें गैरों के पैमानों की जरूरत नहीं, हमारे पास तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का दिया हुआ मेयार मौजूद है कि अगर ये देखना है कि भलाई वाला कौन है, बेहतरी किसके पास है, कामयाब कौन है, किसे रब ने नवाजा है, किस पर अल्लाह का बड़ा करम है, तो ये देखो कि उसका इल्म दीन कितना है, उसे कितना कुरान आता है, कितनी सुन्नत आती है, उसको दीन की किस कदर फकाहत हासिल है। इस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने का मतलब ही ये है कि हम कह रहे हैं महबूब
جو تجھے پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام تو اپنی پسند کا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ میری پسند یہ ہے کہ میرے ملت کے بیٹے اور بیٹیاں وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائیں اور ان کو نغمہ جبریل کے الاپنے کا انداز بھی آتا ہو اور کلمہ خداوندی کی تلاوت کا ان کو ہنر بھی آتا ہو۔ اس مقام پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی اس کے اندر اگلا حصہ عمومی طور پر بیان نہیں کیا جاتا، جہاں یہ حدیث آتی ہے وہ حصہ ذکر نہیں ہوتا، اور اس لیے اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ الفاظ شاید امام بخاری کے اپنے الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ ہیں کیا؟ سرکار نے جب علم کی فضیلت بیان کی تو آگے فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم شان بڑی رکھتا ہے مگر آتا پڑھنے سے ہی ہے۔ یہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ انما العلم بالتعلم، وہ علم جس سے جنت ملے، وہ علم جس سے شوکت ملے، وہ علم جس سے رب کی رضا ملے، وہ علم جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اس علم کی حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا چھت پھٹے گی تو علم آ جائے گا؟ کیا چشمہ ابلے گا تو علم آ جائے گا؟ میرا رب قادر ہے کہ وہ تم اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے کوئی عالم نکل آئے، اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن جاری دستور یہی ہے کہ یوں پڑھنے پڑھانے سے علم آتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم تعلم سے آتا ہے۔ تو یہ تعلم کا رستہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں عطا کیا۔ اگرچہ علم لدنی بھی ہوتا ہے، اگرچہ خالق کائنات کی طرف سے مختلف قسم کی مہربانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ تعلم ذریعہ ہے۔ عمومی طور پر امت میں جو رائج ہے صفحہ سے لے کر یہاں تک، اس تعلم کو خوش نصیبوں نے اپنایا اور اس تعلم سے خوش نصیب منزل مراد تک پہنچے۔ اور آج بھی ہم جو مجلس علم سجائے ہوئے ہیں، ہم 15ویں صدی میں بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگرچہ انسان بڑا مصروف ہو چکا ہے، اگرچہ انسان کی مختلف قسم کی دلچسپیاں بن چکی ہیں، مگر آج بھی اس ملت میں وہ بیٹے موجود ہیں جو 9 سال کی طرف سے اور حفظ کا پیریڈ ملا دیں تو 14 15 سال کے لیے گھر چھوڑتے ہیں، آرام چھوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلم کا راستہ نہیں چھوڑتے، تعلم سے منسلک رہتے ہیں۔ تو فرمایا تھا میرے آقا علیہ السلام نے انما العلم بالتعلم، کہ علم آتا پڑھنے سے ہے۔ تو بڑی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو متعلم بنائے اور اسی حالت میں اپنی زندگی مکمل کر ڈالے۔ انما العلم بالتعلم، اگرچہ کسی بڑی شخصیت کا بیٹا ہونا یہ نسبت کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انما العلم بالتعلم، سرکار فرماتے ہیں علم آتا تعلم کے ساتھ ہے۔ اس پر بطور خاص فتح الباری شرح بخاری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے جو اس کی وضاحت کی، انہوں نے اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہوا حدیث مرفوع، کہ یہ حصہ بھی سرکار کے لفظوں کا ہے، یہ امام بخاری کا اپنا جملہ نہیں۔ فلا یغتر بقولہ من جعلہ من کلام البخاری، جو اس کو امام بخاری کا کلام قرار دیں، چونکہ یہ جو بیروت سے چھپے ہوئے چھاپے ہیں اس میں پہلے حصے کے گرد کامے دے کر واضح کیا گیا کہ حدیث وہاں تک ہے اور اگلا امام بخاری کا اپنا کلام ہے۔ جس طرح کہ ترجمۃ الباب کے تحت کئی جگہ امام بخاری اپنی تحقیقات ذکر کرتے ہیں، تو یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ شاید امام بخاری کا اپنا کلام ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں نہیں، یہ امام بخاری کا کلام نہیں ہے، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سرکار فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، اور اس میں بطور خاص انہوں نے طبرانی کا حوالہ دیا کہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ، کہ علم تعلم سے آتا ہے، فقہ تفقہ سے آتی ہے۔ تو جو راستہ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے بتایا ہے، ہم اس راستے پہ کے ساتھ
اس قول کے ساتھ متمسک ہیں، وہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ سرکار ایک توجہ سے کروڑوں ذروں کو آفتاب بنا سکتے ہیں اور کانٹوں کو گلاب بنا سکتے ہیں، اور بریلی کے تاجدار یہی کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو پتہ چلتا ہے وہ چمک بھی ضرور ملتی ہے، لیکن جو سرکار کے فرمان پہ عمل کر کے تعلم کا رستہ اختیار کرتا ہے تو ان لفظوں کے ذریعے محبوب اپنے جلوے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں معنی اس کا ذکر کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وَالْمَانَى لَيْسَ الْعِلْمُ الْمُعْتَبَرُ إِلَّا الْمَأْخُوذُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَوَرَثَتِهِمْ عَلَى سَبِيلِ التَّعَلُّمِ۔ یہ نہایت اہم بات ہے۔ مطلقاً پڑھنے پڑھانے کی تعریف نہیں کی گئی، مطلقاً مدرسہ کی تعریف نہیں ہے، مطلقاً کتابوں کے ماہر ہونے کی تعریف نہیں ہے، چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ابن کثیر میں موجود ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا مجھے امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے، تو صحابہ حیران ہوئے کہ قرآن تو خطرے مٹانے آیا ہے، قرآن کا خطرہ کیا ہے؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین، قرآن کا خطرہ یہ ہے اسے منافق بھی پڑھ جائیں گے اور پڑھ کے کیا کریں گے؟ میرے ہی غلاموں سے جھگڑے کریں گے۔ وہ کافروں والی آیات جو داعش اور خوارج کے لوگ آج مسلمانوں پہ پڑھ رہے ہیں، وہ بتوں کی آیات جو آج بتوں والی آیات داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں پر ایک طبقہ پڑھ رہا ہے، یہ دیکھ رہی تھی نگاہ نبوت کہ ایسا بھی ہوگا، تعلم ایسا بھی ہوگا کہ جو میری امت کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اس واسطے مطلقاً تعلم کی بات نہیں ہے، اس تعلم کی بات ہے کہ جس تعلم کا رابطہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت برقرار رہتا ہے۔ یتعلمہ المنافقون، وہاں بھی تعلم تو ہے لیکن وہ تعلم محمود نہیں، وہ تعلم مذموم ہے، وہ تعلم فرقہ واریت انتشار ہے ملت میں، وہ تعلم لوگوں کے اندر دھماکے ہیں، خود کش بمبار ہیں، اور اس تعلم کی یہاں پر تعریف نہیں کی جا رہی جس تعلم کی تعریف کی میرے آقا علیہ السلام نے انما العلم بالتعلم۔ اس کے لحاظ سے امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں والمعنی، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ علم وہی معتبر ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے ورثاء سے علی سبیل التعلم حاصل کیا جائے۔ ہر مدرسہ کی بات نہیں، ہر مرکز کی بات نہیں، ہر مسند کی بات نہیں، فرمایا کہ الماخوذ من الانبیاء وورثتہم علی سبیل التعلم، کہ نبیوں اور نبیوں کے ورثاء سے جو علم سبیل تعلم کے طریقے سے حاصل ہو، اس علم کی یہاں پر وضاحت ہو رہی ہے اور اس علم کی تحسین کی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے استاد حضرت علامہ مولانا محمد نواز کیلانی قدس سر العزیز، انہوں نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز اور بڑے استاد جس وقت آپ بریلی شریف پڑھنے گئے تھے تو استاد فرماتے ہیں سبق بہت اچھا ہو رہا تھا لیکن شاہ صاحب مجھے خوش نظر نہیں آتے تھے۔ ایک صبح جب دم سحر میں بیدار ہوا تو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں کھلی ہوئی تھی، فضا میں بہار تھی۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرا رہے تھے، میں نے پوچھا کہ اتنے دن ہوئے آپ مجھے خوش نظر نہیں آ رہے تھے، آج اس وقت مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ جب سے بریلی شریف میں آیا تھا سبق بہت اچھا ہو رہا تھا، مگر مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ ہمارا پڑھنا دربار رسالت میں منظور بھی ہے یا نہیں۔ پڑھ تو ہم رہے ہیں، سبق تو ہو رہا ہے، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں تو بلند ہو رہی ہیں، کیا یہ پڑھنا ہمارے آقا علیہ السلام کو پسند بھی ہے یا نہیں؟ تو آج میری یہ فکر، یہ اندیشہ
میرا یہ خدشہ زائل ہو گیا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور فرمایا ہے جلال الدین تمہارا پڑھنا بھی پسند ہے، تمہارے اساتذہ کا پڑھانا بھی پسند ہے۔ تو یہ ہے سبیل تعلم جو انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ورثاء سے وراثت کے اٹیچ ہے سبیل تعلم۔ اللہ کا فضل ہے ہم اس سے وابستہ ہیں، اس بہار کے ساتھ کہ جہاں اس طرح کی خوشبوئیں اور اللہ کی ندرت النعیم کی تازگی کے جلوے موجود ہیں۔ ایک مرحلہ میرے مقالے کا یہ ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب علم پڑھ رہے ہوں تو اس وقت کیفیات کیا ہونی چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور تیسرا کہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو پھر ڈیوٹی کیا ہے۔ اگرچہ جو طلباء ہیں ان کے لیے درمیان والا مرحلہ ہے اور جو فارغ التحصیل ہے ان کا آخری حصہ ہے، مگر پوری امت کے لیے، تمام حاضرین کے لیے یہ پورے کا پورا پیغام ایک ہماری پوری زندگی کے انقلاب کے لیے ہے، کیونکہ جو خود نہیں پڑھ رہے وہ بچوں کو تیار کریں، جو آج فارغ التحصیل نہیں ہو رہے وہ جب ہوں گے تو اس کے لیے آج سوچ لیں، اور جو پہلے ہو چکے ہیں وہ بھی اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ کن کن امور کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے اور کیا چیزیں سامنے رکھنی ہیں۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ علم کے لیے جو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، طلباء تیار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، معاون بنتے ہیں، یہ کتنا نیکی کا خوبصورت سلسلہ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک طالب علم ہونا اس کی فضیلت کتنی ہے، اور جس نے مدرسہ بنایا، جو پڑھانے لگا، جو انتظام کر رہا ہے، اس کو کتنا اجر مل رہا ہے، اور پھر آگے ذمہ داری کتنی بڑی ہوگی۔ میں بخاری شریف سے، اگرچہ وہ باب علم کا باب نہیں، امام بخاری نے اس کو جہاد اور دیگر مناقب کے ابواب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث ہے گھوڑوں کے بارے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ الخیل لثلاثہ لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر۔ گھوڑا 3 طرح کا ہے، ایک گھوڑا جس کا ہے اس کے لیے سراپا اجر ہے، ایک گھوڑا پردہ پوشی ہے، اور ایک گھوڑا بندے کے لیے بوجھ ہی بوجھ ہے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ سارے بولو کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سستی اتار کے بیٹھو صحیح ہو کے، کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ تو گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ گھوڑا فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، جو اجر گھوڑا ہے، اجر کا گھوڑا ہے، یہ کیسا گھوڑا ہے؟ فَالرَّجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ گھوڑا جو اس کے مالک نے فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، بات گھوڑے کی ہے، اشرف المخلوقات کی نہیں، بات گھوڑے کی ہے، انسان کی نہیں، بات گھوڑے کی ہے، خیر الامت کے فرد کی نہیں، لیکن ہے فی سبیل اللہ، ہے ایک جانور، مرگ مالک نے کیوں پالا ہے، مالک نے کیوں رکھا ہے؟ اس نے فی سبیل اللہ رکھا ہے کہ گھوڑا جہادی کے کام آئے گا، اس پہ مجاہد بیٹھے گا، یہ کافر کی کمر توڑنے کے لیے مجاہد استعمال کرے گا، تو وہ گھوڑا جس نے پالا ہے اس کا اجر کتنا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کے لفظ سنیے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَ، مالک نے وہ گھوڑا چراگاہ میں لمبی رسی ڈال کے باندھ دیا ہے، یا کسی باغ کے اندر، ایک تو ہے نا کہ چارہ کاٹ کے ڈالنا، وہ تو مزید مشقت کا کام ہے، اس نے لمبی رسی ڈال کے اسے باندھ دیا کہ خود چرتا پھرے، تو محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فما اصابت فی تجالہا ذالک من المرج او الروض،
کانت لہو حسنات، کہ یہ گھوڑا لمبی رسی کھینچ کے جہاں جہاں تک چرے گا، اللہ گھاس کے ہر تنکے کے بدلے مالک کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ دیکھو نیکی کی فیکٹری ہے گھوڑا، حدیث بخاری کی ہے، سرکار ضمانت دے رہے ہیں، ہے گھوڑا، انسان نہیں، اشرف المخلوقات نہیں، گھوڑا ہے، لیکن مقصد نیک کے لیے مالک نے رکھا ہے۔ اس گھوڑے کو باندھ کے وہ چارہ ڈالے، پانی پلائے، وہ تو اور بات ہے، نہیں، کھلی جگہ جا کے باندھ دیا ہے کہ چرتا پھرے خود ہی لمبی رسی میں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ دن رات جب چرے گا مالک کو نیکی ملے گی۔ اور پھر وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ تِجَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، اگر اس گھوڑے نے رسی کھینچ کھینچ کے توڑ دی اور توڑنے کے بعد وہ کسی اونچی جگہ پہ دوڑتا چڑھ گیا اور چکر لگا کے آ گیا، شرفن اور شرفین کا ایک معنی یہ ہے کہ رسی توڑنے کے بعد ایک چکر لگایا جس طرح گھوڑوں کی عادت ہے، یا 2 چکر لگائے، تو پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی بار قدم زمین پہ رکھے گا، جتنی بار قدم زمین سے اٹھائے گا، اللہ ہر قدم پہ اسے مالک کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اونچی جگہ، جس طرح کے کچھ نشیبی ایریے ہوتے ہیں، کچھ اونچی جگہ ہوتی ہیں، اونچی سے مراد پہاڑی نہیں ہے، چھوٹا سا ٹیلا ہے کہ جہاں آسانی سے دوڑتا چڑھ سکتا ہے، اتر سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک جانور کا کام ہے، بظاہر فضول سا کام ہے، اس میں کوئی مقصد نہیں، لیکن جس مشن کے لیے ہے وہ اچھا ہے۔ تو گھوڑا لاڈلا بڑا ہے، اگرچہ رسا توڑ کے دوڑ رہا ہے، مالک کا اس پہ کوئی خرچ نہیں آ رہا، لیکن چونکہ نیک مقصد کے لیے مالک نے رکھا تھا، پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس گھوڑے کے ہر قدم کے نشان کے بدلے اس کے مالک کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کے الفاظ بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کانت ارواسها وآثارها حسنات لہو، گھوڑے کی عادت ہے جب رسہ توڑ کے بھاگے تو پھر کیا کرتا ہے، لید کرنا شروع کر دیتا ہے، دوڑتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے، اچھلتا کودتا ہے اور ساتھ لید کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس لید کا بھی وزن ہوگا، اور جتنی وہ لید کرے گا اتنے وزن کے مطابق رب اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس سے آگے سوچ کہاں جا سکتی ہے؟ ارواس کا لفظ صحیح بخاری میں ہے، گھوڑے کے لیدنے، گھوڑے کی لید، اس کے متوازی نیکیاں۔ گھوڑا انسان نہیں، حیوان ہے، اشرف المخلوقات نہیں، عام مخلوق ہے، لیکن مالک نے رکھا حق کے لیے ہے کہ باطل کی کمر توڑے، حق پھیلائے۔ اس کے پیش نظر ابھی یہ استعمال بھی نہیں ہوا کہ کوئی جنگیں لڑ کے آ گیا ہو، ابھی پالا ہے صرف اور رسہ توڑ کے بھاگا ہوا ہے۔ تو پھر محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اس کو کانت ارواسها وآثارها حسنات لہو، مالک کو اس کے قدموں کے نشانوں کے برابر اور جو وہ لید کر رہا ہے اس کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے سوچنا تو چاہیے، اگر حق پھیلانے کے لیے گھوڑا پالیں، باطل کی کمر توڑنے کے لیے گھوڑا پالیں، اگر غلبہ اسلام کی خاطر گھوڑا پالیں، تو وہ گھوڑا اتنا لاڈلا ہے، وہ گھوڑا اتنا قیمتی ہے، اس گھوڑے کی اداؤں کی اتنی ویلیو ہے، اس گھوڑے پر اتنا اجر ہے۔ تو جو اسلام کے صداقت کے مناظرہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو، جو اسلام کی حقانیت کا فتویٰ لکھنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہو، جو باطل کی شہراتوں کو مٹانے کے لیے، اندھیرے مٹا کر سویرے آباد کرنے کے لیے عالم تیار کیا جا رہا ہو، اور اشرف المخلوقات میں سے بھی ہے، خیر الامت کا فرض بھی ہے، شرف انسانی بھی ہے، اور حق کے لیے قرآن و سنت کے علم کا وہ اسلحہ حاصل کر رہا ہے۔ گھوڑے کا دوڑنا، گھوڑے کی صلاحیت،
گھوڑے کی وجہ سے جو اسلام کو فائدہ پہنچے گا وہ تھوڑا ہے، اس کی وجہ سے جو حق پھیلے گا، نور بڑھے گا، چاندنی آئے گی، اندھیرا جائے گا، وہ کہیں زیادہ ہے۔ تو میرے پاس تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ میں جن سے بیان کروں کہ وہ طالب علم جو عالم بن رہا ہے اس کی شان کتنی ہے، اس کی ادائیں، اس کی حرکات و سکنات اللہ کے ہاں اس کے درجات کتنے ہیں۔ جو مدرسہ بنا کے بیٹھا ہے کہ میں اسلام کو غالب کروں، اس شخص کا درجہ کتنا ہے، جو پڑھا رہا ہے اس کا مقام کتنا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ نکھت و نور کا سلسلہ ہے، کروڑ ہاتھ تہجد گزار پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایک حق کی خاطر شاہکار بنانے والا آگے گزر جاتا ہے۔ لیکن اس سارے سلسلے کے اندر وہ نیت کا دخل ہے کہ اگر یہ سب کچھ نمود و نمائش کے لیے ہے، اپنی برتری کے لیے ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے اور لوگوں سے اپنے نعرے لگانے کے لیے ہے، تو پھر یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر حق کی خاطر ہے، اہل سنت کو غالب کرنے کے لیے ہے، تو پھر اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے اور اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں گھوڑے والی وہ حدیث بیان کر کے اس کے متوازی ہی کم از کم عالم دین کی حرکات و سکنات، اس کے انداز کو بیان کر کے کوئی مرتبے کی حدود معین کر سکوں۔ یہاں تو آگے یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، کہ گھوڑے کا رسہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ دوڑتا پھر رہا تھا، اتنے میں اسے خیال آ گیا، چلتا چلتا نہر کی طرف چلا گیا، نہر کو دیکھا تو داخل ہو گیا اور پانی پینا شروع کر دیا۔ اگرچہ مالک خود نہیں لے گیا، مالک کا ارادہ بھی نہیں تھا، مالک کا وقت بھی نہیں لگا، یہ اپنے آپ چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے پانی پیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پانی کے ہر قطرے کی عوض بھی رب گھوڑے کے مالک کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سوچو تو صحیح، آج کا بھٹکا ہوا انسان جو اپنے بچے کو کبھی کسی آتش کدے میں دھکیل آتا ہے، کبھی کسی جہنمی ماحول میں چھوڑ آتا ہے۔ ہم عصری علوم کے خلاف نہیں، ہم ترقی اور ایڈوانس جو سپیڈ ہے زمانے کی اس کے تقاضے سمجھتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ضروری بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مگر یاد رکھنا میں ایک جملے میں اس موضوع کا جو اس انداز کا ہے میں کوزے میں دریا ہی نہیں سمندر کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص تمہاری آنکھیں نکال رہا ہو اور سونے کی اینکیں دے رہا ہو تو کیا اسے محسن سمجھا جائے گا؟ اگرچہ اینک تو سونے کی ہے لیکن آنکھ ہی نہ ہو تو اینک کس فائدے کی؟ آنکھ ہو تو اینک کا فائدہ ہے۔ آج لوگ اس پر ہیں کہ فلاں بڑا مصلح ہے، فلاں ملک کا بڑا خیر خواہ ہے، فلاں نے اتنے کالج بنائے، فلاں نے اتنی یونیورسٹی بنائی اور ان میں کیا ہے وہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو سونے کی اینک دے مگر تمہاری آنکھ نکال لے تو اسے کوئی بے وقوفی محسن کہہ سکے گا۔ سونے کی آنکھ، سونے کی اینک دے اور آنکھ نکالے وہ محسن نہیں ہے۔ انسان کو پہلے تو آنکھ کی ضرورت ہے، آنکھ ہو تو پھر اینک کی ضرورت ہے۔ یہ دینی علوم آنکھ ہیں، عصری علوم اینک ہیں۔ اینک ہو آنکھ نہ ہو گزارا نہیں ہوگا، اور آنکھ ہو اینک نہ بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا۔ اس واسطے اس امتیاز کو ضرور ذہن میں رکھا جائے۔ یہ دین ہمارا بیس کیمپ ہے۔ اگر آج ہم وہ لوگ تیار نہیں کریں گے جو حلال حرام کا فرق کرنے کے لیے فتویٰ دیں تو کل اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے عالم دین نہیں نکلیں گے۔ جب رات گزرنا مشکل ہو، جب ہفتہ گزرنا مشکل ہو، جب گھنٹہ گزرنا مشکل ہو اور تم آ کے کہو آج سے 2 صدیاں بعد کہ دنیا کے لوگ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اینٹ اٹھانے سے مفتی نہیں نکلیں گے۔ آج پڑھیں گے تو مفتی بنیں گے، آج پڑھیں گے تو اگلی نسلوں تک علم جائے گا۔ اس واسطے اس گھوڑے کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس نظام کی طرف، علم دین، اس کے تعلم کی طرف اور علوم دنیا کی
جو ضرورت ہے اس کی طرف پوری توجہ کی ضرورت کریں، پوری توجہ کریں اور اپنی نسلوں کو متوجہ کریں. اور جو شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، پراپوگنڈے ہیں مدارس کے خلاف، ابھی یہ پرویز رشید یہ چند دن پہلے مدارس دینیا کے بارے میں جو عرضہ سرائی کر رہا تھا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی. یہ مدرسہ، یہ دین کا قلعہ علامہ اقبال سے کہا تھا احمد شجاع نے. پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے جنرل سیکرٹری تھے اور اپنی کتاب خون بہا میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پاک پتن شریف میں جا کے دیکھا ایک مدرسہ ہے، ٹوٹی پھوٹی صفحے ہیں، چھوٹے چھوٹے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ مدرسہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے مدرسہ بند کر دیا، میں نے سکول بنا لیا. حالانکہ اس زمانے میں سکول کوئی دور دور ملتا تھا اور ضرورت بھی تھی سکولوں کی، لیکن مدرسہ بند کرنا، سکول بنانا یہ تو کوئی کام نہیں تھا. بہرحال احمد شجاع کہتے ہیں میں نے مدرسہ بند کیا، سکول چلایا. ایک انڈیا، ایڈوانس انڈیا میرے پیش نظر تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت کی بات ہے. احمد شجاع کہتے ہیں جب میں نے وہ سکول چلایا اور پھر میں پاک پتن شریف سے کسی دوسری جگہ سیٹل ہو گیا تو پاک پتن شریف والوں نے وہ سکول بند کر کے پھر مدرسہ شروع کر لیا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میری ساری محنت پہ ان لوگوں نے پانی پھیر دیا. احمد شجاع کہتے ہیں میں اپنی شکایت لے کے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے پاس لاہور میں آیا. میں نے اپنی داستان شروع کی، میں بولتا جا رہا تھا، اقبال ٹھنڈی آہیں لے رہے تھے. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میری داستان اقبال کے کلیجے سے پار ہو گئی ہے. لیکن جب میں نے بات ختم کی، اقبال نے آنکھ کھولی، مجھے دیکھا تو کہا احمد شجاع جب میں بھی جوان ہوتا تھا تمہاری طرح اس وقت میرا بھی یہی جذبہ تھا، مگر رب کی قسم ہے جب سے میں یورپ سے ہو آیا ہوں، یورپ کی نالیوں میں زنا کے بچے چیختے میں دیکھ آیا ہوں. اس وقت سے احمد شجاع اس ترقی سے میں نے توبہ کر لی ہے جس کو تم ترقی کہہ رہے ہو. احمد شجاع اگر تم چاہتے ہو کہ جیسے آج اندلس کی سرزمین پر الحمرا کے سوا اسلام کا کوئی نشان باقی نہیں بچا، ایسے ہی بر صغیر میں بھی دلی کے لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کے سوا اسلام کا کوئی نشان نہ بچے تو پھر ٹھیک ہے، مدرسہ بند کر دو، سکول چلا لو. اور اگر تمہیں یہ ضرورت ہے کہ اسلام ہر گھر میں ہو، ہر شہر میں ہو، ہر گلی میں ہو، تو اقبال نے کہا یاد رکھ احمد شجاع ہر گلی میں اسلام دکھانا یہ سکول کے بابو کا کام نہیں، یہ مدرسہ کا مولوی ہی کر سکتا ہے. اس مقام پر یہ جو میری گفتگو کا پہلا حصہ ہے اس میں ایک حدیث شریف بطور خاص خواتین کے لیے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ترجمۃ الباب قائم کرنے کے بعد اس کو ذکر کیا اور پاک محبوب علیہ السلام کا ارشاد لکھا. باب ہے باب هل یجعل للنساء یوم علیحدہ فی العلم، کیا عورتوں کے لیے تعلیم کا کوئی ایک معین دن علیحدہ رکھا جائے؟ یہ امام بخاری کا انداز ہے، سوال کر کے جواب حدیث سے دیتے ہیں. اس زمانے میں کہ عورتوں کے لیے بھی تعلیم کے لحاظ سے کیا ان کا بھی کوئی دن نکالا جائے، ان کی بھی کلاس ہو پردے میں، کیا ایسا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد امام بخاری حدیث لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. کیا کہتی ہیں؟ کہنے لگی غالبانا علیک الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توجہ کے حصول کے لحاظ سے، آپ کے پاس بیٹھنے کے لحاظ سے، آپ کی میٹھی باتیں سننے کے لحاظ سے، آپ سے پڑھنے کے لحاظ سے یہ مرد ہم پہ غالب آ گئے ہیں، یہ زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں، ہماری تو باری نہیں آتی. اب دیکھو، ایک ہے آج کی حواس اور حیا باختہ عورتوں کا احتجاج اور جھگڑا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مردوں نے ہمارے حقوق غصب کر لیے ہیں. کیا حق غصب کر لیا ہے؟ کہتی ہیں یہ پردے کے بغیر ننگے چہرے نکلتے، ہمیں پردے کی پابندیاں لگا رہے ہیں. اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے.
لیکن وہ زمانہ کیا تھا؟ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پڑھنا تو ہمارا بھی حق ہے، تو یہ ہم پہ غالب آ گئے، یہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہماری باری نہیں آتی۔ تو ایک خاتون کو اپنا ترجمان بنا کے بھیجا، کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجعل لنا یوما من نفسک، ایک دن ہفتے میں ہمیں بھی دے دو۔ عورتوں کا تقاضا تھا ایک دن ہفتے میں ہمیں بھی دے دو۔ فوعدہن یوما، سرکار نے وعدہ کر لیا، ہاں ایک دن ہفتے میں تمہاری کلاس ہوگی، ایک دن تمہیں دیا جائے گا۔ اور اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ جا کر انہیں تبلیغ کی، باز کیا، خطاب کیا۔ تو اس سے آگے وہ تفصیل سے ہے احادیث کا مضمون، میں اختصار کر رہا ہوں۔ بہرحال تعلیم کے مرحلے کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں کے لحاظ سے مجموعی طور پر ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پڑھ رہے ہوں تو پڑھنے میں انداز کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے الفاظ سنیے، ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح دین کو پڑھا اور پھر آگے پھیلایا۔ امام بخاری باب و تعلیم الفرائض کے اندر ذکر کرتے ہیں، جہاں انہوں نے حدیث نمبر 6724 ذکر کی، اس سے پہلے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہوئے امام بخاری کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا تعلموا قبل الظانین، یعنی الذین یتکلمون بالظن، کہ عقبہ بن عامر کہہ رہے تھے اے نسل نو، پڑھ جاؤ پہلے اس کے کہ بد عقیدہ لوگ غالب آ جائیں۔ تعلموا قبل الظانین، پڑھ جاؤ قبل اس کے کہ وہ جہل لوگ جنہیں آتا کچھ نہیں، اور تقاضا یہ ہوگا کہ جو ہم کہیں وہ معتبر ہو، ہمارا کہا مانا جائے۔ تو امت کے بیٹوں کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے رہے ہیں کہ پڑھتے وقت سست نہ رہو، جلدی پڑھو، دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو، چونکہ جو مخالف طاقت ہے، جہالت کی فوج ہے، وہ غالب آنے والی ہے، وہ دن رات بڑھ رہی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ ہر طرف جہالت کے پنجے گاڑ لیں، قبل اس کے کہ ہر طرف لوگ شک کے مریض ہو جائیں، قبل اس کے کہ ہر طرف لوگ وہم زدہ ہو جائیں اور وہم کے پجاری ہو جائیں اور وہم کے مریض ہو جائیں۔ جلدی کرو، نکلو گھروں سے، پڑھو، چونکہ آفت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے۔ اور جو شخص نکلا ہو گھر سے، پیچھے کوئی بلک رہا ہو کہ میں اس کو پانی پلاؤں، جلدی پانی لاؤں، یہ مر جائے گا، اور پانی بھرنے آئے اور پھر گھڑا دھر کے سائیڈ پہ بیٹھ جائے، تو کتنا بے وقوف ہوگا، کتنا احمق ہوگا، کتنا پاگل ہوگا۔ آیا تھا قریب المرگ کے لیے پانی لینے کے لیے اور گھڑا رکھا ہے اور پانی بھرنے کی خبر ہی نہیں ہے، تو تم علماء طلباء جو گھروں سے نکلتے ہیں وہ پچھلوں کی تعلیمی پیاس بجھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر کہہ رہے ہیں کہ جب آ جاؤ مرکز علم میں تو پھر سستی نہ کرو، پھر غفلت نہ کرو، پھر گھڑے سائیڈ پہ رکھ کے باتوں میں فون سننے میں مصروف نہ ہو جاؤ، بلکہ یوں دیکھو کہ وہ جاں بلب ہے مریض اور تمہاری نسخے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب تم معجون لے کے پہنچو گے اور اس سے صحت ملے گی۔ اس واسطے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نسل نو کو قیامت تک کے لیے متوجہ کیا کہ دین پڑھنا بھی ہے، اور پھر پڑھنا اس انداز میں ہے کہ اس میں ٹائم ضائع نہیں ہوگا، اس میں بہت تیزی کے ساتھ تم نے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کے الفاظ سنیے اور ان کا فرمان سنیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے پڑھ جاؤ قبل اس کے کہ تم سردار بنو، پڑھو پہلے، سردار بعد میں بنو، جلدی کرو، وقت آئے گا ذمہ داریوں کے
بوجھ تمہارے کندھوں پہ آ جائیں گے. اور جب تمہیں قوم حضرت جی کہہ رہی ہوگی، جب قوم نے تمہیں لیڈر بنا لیا ہوگا، پھر تمہیں شرم آئے گی کہ میں مسئلہ کسی سے کیسے پوچھوں. خود پڑا ہوا نہیں ہوگا، کسی سے پوچھنے پہ رکاوٹ سرداری بن جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت کے بیٹوں کو، حالانکہ ابھی تو دور صحابہ تھا، کہہ رہے تھے پڑھو قبل اس کے تمہیں سردار بنا لیا جائے. تو سرداری کا زمانہ آ جائے گا، اور جہالت سے اگر سرداری کرو گے تو پھر غداری ہو جائے گی، پھر دین خراب ہو جائے گا. کہ پھر سرداری طالب علم نہیں بننے دے گی. سرداری چاہے گی کہ اب تم عاجزی نہ کرو، تم کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے نہ بیٹھو، تم کسی سے سوال نہ کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا پہلے پڑھو، جلدی پڑھو. اور پھر یہ بھی مقصد کچھ شارحین نے لکھا کہ مطلب یہ بنتا ہے سرداری چھوڑو، پڑھو پہلے. سردار بننے کی بڑی تمہیں جلدی ہے، پڑھ تو لو. یہ مطلب تھا کہ تم اس کے امیدوار نہ بنو، تم اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ رہو. اور یہ دیکھتے ہیں ہم، حالات ہمارے سامنے ہیں. اہل سنت میں جو قحط آیا ہے، اہل سنت میں جو زوال آیا ہے، 1 صدی پہلے اہل سنت کے ہرے بھرے گلشن دیکھو، 1 صدی پہلے اہل سنت کے چلتے چشمے دیکھو، 1 صدی پہلے اہل سنت کی بہتی نہریں دیکھو، 1 صدی پہلے اہل سنت کے موجزن سمندر دیکھو. اور پھر انحطاط کی صورتحال بھی دیکھو. کتنے خانقاہیں، کتنے مدارس، کتنے مراکز. جیسے رنگ پہلے تھا، آج تمہاری کئی ایسے مقامات ہیں کہ آنکھیں ترس گئی ہیں کہ وہاں بھی کوئی منظر نظر آئے، وہاں بھی کوئی ختم بخاری ہو، وہاں بھی علم کا چرچا ہو. کہ کیسے ہوا؟ یہ سیادت سے پہلے جب فقاہت ختم ہو گئی تو پھر وہ بے برکتی آ گئی، اندھیرے چھا گئے. اس لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تصودوا، پڑھو قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنا لیا جائے. اور خصوصی طور پر یہاں آپ نے ان امور کی طرف متوجہ کیا. اور ایک معنی اس کا یہ بھی لکھا گیا جس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر سیادت سے مراد شادی ہے. فَإِنَّهُ إِذَا تَزُوَّجَ صَارَ سَيِّدَ أَهْلِهِ، کہ عمر کہتے ہیں شادی سے پہلے پہلے پڑھ جاؤ کہ پھر تمہارے لیے رکاوٹ بن جائے گی. اور اگرچہ یہ قول لکھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جو ایک غلط خیال آ سکتا تھا اس کا رد کرنے کے لیے بھی آگے پورا اپنی طرف سے تسلسل برقرار رکھا. قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جب ذکر کیا تو فوراً سمجھا کہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ سمجھے کہ اب تو عمر بڑی ہو گئی، اب تو میں سردار بن گیا، اب تو امام خطیب ہو گیا، اب تو میں پیر طریقت بن گیا، اب تو لوگوں کا قائد بن گیا، اب میں کیسے پڑھوں؟ کیونکہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ سردار بننے سے پہلے پہلے پڑھو. تو شاید ان کا یہ خیال ہے کہ سردار بننے کے بعد نہ پڑھو. تو امام بخاری نے کہا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، سردار بننے سے پہلے پڑھو، اور اگر پڑھ نہیں سکے تو پھر بعد میں بھی پڑھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً خالی جگہ پر کر دی. کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبار سنہم. کہتے ہیں مثالیں موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے تو بڑی بڑھاپے کی عمر میں بھی دین پڑھ کے دکھا دیا ہے. دیکھو یہ امام بخاری کی تعلیمات کا مقالہ. یہ مولانا ممتاز صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بوڑھے بابا جی، اٹھ کے کھڑے ہو ایک مرتبہ تاکہ سارے دیکھ لیں. تو یہ ہمارے ہاں باقاعدہ پڑھتے ہیں، یہ سب کو چہرہ دکھاؤ. تو امام بخاری نے یہ کہا کہ بعد اس کے بھی کہ تم بڑھاپے میں چلے جاؤ، بڑے ہو جاؤ، اس کے بعد بھی پڑھو. یہ ادھر حکیم عبدالستار شافی بیٹھے ہیں کہ جو مستقل حکیم ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جامعہ جلالیہ سے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے دورہ حدیث تک پہنچے. امتحانات کے لحاظ سے بھی امتحان اب عالمیہ سال اول کا دیر سارے امتحان بھی مکمل کر لیے. تو پتہ چلا امام بخاری نے جو تحریک شروع کی میٹھی نہیں، رکی نہیں اور جاری ہے. اور اس میں یہ بھی جو ائمہ کے ہمارے لیے حکمتیں ہیں کہ علم پھیلاؤ قبل اس کے کہ جہالت قبضہ کر جائے. تو ہمارے پاس ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے اللہ کے فضل سے
بد عقیدگی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ رب کے فضل نے کھینچ کے باہر نکال دیے ہیں. یہ ابو بکر نیلمی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہوں. یہ سابق غیر مقلد وہابی ابو بکر ہے اور اب ابو بکر جلالی بن چکا ہے. تو دورہ حدیث مکمل کیا. یہ خود تمہارے سامنے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پہلے اس مسلک سے وابستگی تھی اور پڑھا تھا باقاعدہ ان کے مدرسہ میں اول سے آخر تک. دورہ حدیث پہلے وہاں کیا ہوا تھا. اور یہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی تجلی ہے کہ آج یہ مرکز صراط مستقیم میں یہ امامہ باندھے ہوئے اہل سنت کا نور لیے ہوئے موجود ہے. تو ہم کسی بانج علمی تحریک سے تعلق نہیں رکھتے, ہم فنکشنل روحانی زندہ تحریک والے ہیں. اس نے 2 نہیں 4 نہیں درجنوں نہیں, رب کے فضل سے سینکڑوں اور عوام میں سے ہزاروں تیار کیے ہیں جو گمراہی سے نکال کے صراط مستقیم پہ لا کے کھڑے کر دیے ہیں. اور یہاں اتفاق سے سامنے مولانا اکبر حیات بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا بھی اٹھ کے کھڑے ہوں. یہ مولانا اکبر حیات میاں والی سے جو آئے ہیں, یہ تحریک صراط مستقیم کے فیض کی جاگتی دلیل ہیں. یہ دیوبندیوں کے مدرس تھے اور بندہ ناچیز کا وہ رسالہ کل انما انا بشر مثلکم پڑھا تو اہل سنت کا مسلک قبول کر لیا. اور اب صرف اہل سنت کے خطیب ہی نہیں, یعنی مماتیوں کے خلاف کئی دنوں سے مناظرہ کر رہے ہیں. فون پہ ان کا میرے ساتھ رابطہ رہتا ہے. اب ان کا نام ہے علامہ اکبر حیات جلالی اور یہ مسلسل میاں والی میں حق کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں. تو اس طرح یہ جو میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک نظریہ پیش کیا ہے اس کا پریکٹیکل بھی تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اتفاق سے میری ادھر توجہ ہوئی تو یہ ساری چیزیں مجھے یہاں نظر آ رہی ہیں. اور میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم کوئی بانج نظریہ لے کے چلنے والے نہیں ہیں. ہمیں رب نے وہ نظریہ دیا ہے کہ جس کا نور ہمیں ہر گلی میں نظر آ رہا ہے. اب اس کے اندر یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, فارغ التحصیل ہونے کے بعد علماء نے کیا کرنا ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کے کچھ الفاظ اور ان کی وضاحت مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے اور اکابر ائمہ کے لحاظ سے, چونکہ وعدہ کیا تھا کہ آج کا مقالہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا, مختصر مقالہ سمیٹ رہا ہوں. یہ صرف بخاری شریف کے لحاظ سے جو ہمارے پاس اس موضوع کے حوالہ جات ہیں ان میں سے ایک سمری تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. عالم فارغ التحصیل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کا کام یہ ہے اپنے علم کو محفوظ رکھے, کتابوں سے الیک سلیک رکھے اور ان سے مطالعہ ان کا برقرار رکھے. ورنہ جب دیکھو گے تو لفٹ نہیں کرائیں گی, وہ پتا چلے گا پتہ نہیں کبھی دوستی ہوئی بھی تھی یا نہیں. تو اپنا مطالعہ برقرار رکھنا ہے. اور میں کلاس میں بھی کہتا رہا ہوں, ایک ہوتا ہے علم برائے تقریر, ایک ہوتا ہے علم برائے تصنیف, کہ میں پڑھوں کہ تقریر اچھی کروں, پڑھوں کہ کتاب اچھی لکھوں, پڑھوں کہ مضمون اچھا لکھوں. اگرچہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر ہمارا موقف یہ ہے علم برائے عمل, کہ میں پڑھوں تو اپنی زندگی سنواروں, اپنا عمل ٹھیک کروں کہ کہاں مجھ میں غلطی ہے, کہاں مجھ میں کمی ہے, کہاں میں اندھیروں میں ہوں. اپنی اصلاح کے لیے خود جو پڑھا ہے اسے اپنے اوپر لاگو کرنا کہ میں کیا اس کے تقاضے پورے کر رہا ہوں یا نہیں. تو یہ علم پر عمل جو ہے یہ علم کے دوام کا بھی ذریعہ ہے اور علم کے لحاظ سے بندے کی معراج بھی ہے اور یہ پہلا فریضہ بھی ہے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کی تفسیر لکھتے ہوئے جو قرآن مجید برہان رشید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ذو علم ہیں. کیا ہیں؟ سارے علماء بیٹھے ہو, کیا ہیں؟
ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے ذو علم، دونوں کا معنی ایک ہے، عالم بھی ہے علم والا، ذو علم بھی ہے علم والا۔ تو امام بخاری یہ بتاتے ہیں کسے عالم کہو، کون ہے عالم؟ آج تو یہ ہے نا کہ لقب مفت میں ملتے ہیں، اور امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی کتنا ذہین اور اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہی کیوں نہ ہو، یعنی علم میں کوئی شک نہیں اس کے، قرآن یاد ہے، حدیث یاد ہے، فقہ یاد ہے، ماہر بڑا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا اس پہ۔ تو امام بخاری نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا اسے عالم نہ کہو، وہ جاہل ہے۔ انہو لذو علم، اس کی شرح میں عامل بما علم، کہتے ہیں قال قتادہ، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے، عالم کون ہوتا ہے؟ کہ عامل بما علم، عالم وہ ہوتا ہے جو پڑھے ہوئے پہ عمل کرے، اور جو پڑھے ہوئے پہ عمل نہ کرے وہ عالم نہیں ہوتا۔ یہ امام بخاری کا تعلیمی نظریہ ہے، امام بخاری کا تعلیمی فتویٰ ہے، امام بخاری کا یہ فیصلہ ہے، اور فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کیا، حضرت قتادہ سے کروا رہے ہیں۔ تو اس واسطے جو ہمارے عزیز فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، جو پہلے ہو چکے ہیں اور جو پیچھے پڑھ رہے ہیں، سب کے لیے یہ ضروری ہے، علم برائے تقریر بھی ہوتا ہے، علم برائے تصریف بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی اچھے مقصد کے لیے، ان کی فضیلتیں ہیں، لیکن سب سے پہلا یہ ہے کہ علم برائے عمل، کہ اپنا عمل صحیح کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہمیں علم کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور پھر اپنی اصلاح کر کے قوم کی اصلاح کرنا یہ ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تم نے اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے، اس لیے عمل کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ اگلا کام کیا ہے؟ تحریک پیش کرنی ہے، جاہلوں کو عالم بنانے کی، فیشن کے مقابلے میں سنت کا جھنڈا لہرانے کی، بد کرداروں کو نیکوکار بنانے کی تحریک جاری کرنی ہے۔ وہ علم والا جو ساری زندگی اکیلا ہی رہے، اس نے علم کا حق ادا نہیں کیا، جو پڑھ کے گیا اپنے شہر میں کٹیا میں اکیلا ہی بیٹھا رہا، جس کے ساتھ 10 20 100 1000 لاکھ اکٹھے نہیں ہوئے، اس نے علم کی زکات نہیں دی، اس نے علم کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے عالم ہو تو کیسا ہو؟ قرآن کہتا ہے عالم وہ ہے جو امت ہو۔ توجہ کرنا، عالم کیا ہے؟ بولو تو صحیح، عالم وہ ہے جو، عالم وہ ہے جو، بولو، عالم وہ ہے جو امت ہو۔ امت ہو کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ذات میں انجمن ہو، اکیلا ہی پورا جہان ہو، اکیلا ہی جماعت ہو۔ مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ وہ اکیلا، ویسے تو جزئی حقیقی اور کلی میں فرق ہی بڑا ہوتا ہے، تو ایک بندہ جماعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام بخاری نے یہ مسئلہ حل کیا، قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ فرمایا ابراہیم اکیلے ہی امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے، سارے بولو ابراہیم علیہ السلام اکیلے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا، ابراہیم علیہ السلام تھے اکیلے، مگر اکیلے ہو کے بھی امت تھے، ابراہیم امت تھے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بے شک ابراہیم ایک امام تھا، یعنی امت کا معنی امام سے کیا، امام سے کیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ عالم امت ہو، عالم امام ہو۔ کیسے؟ کہ یہ نہیں کہ پڑھ کے گیا ہے، سال کے بعد بھی اکیلے ہی بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک بھی نہیں ملا، 2 سال کے بعد بھی اکیلے ہی بیٹھا ہے اور 4 بندے بھی ساتھ نہیں سے کر سکا، اور 5 سال کے بعد بھی اکیلا ہی بیٹھا ہے اور قوم کو بیدار نہیں کر سکا۔ قرآن کہتا ہے عالم وہ ہے جہاں جائے تو اکیلا ہو، آئے تو پوری قوم کو ساتھ ملا چکا ہو، قوم کو بیدار کرے، دستک دے، دروازے دروازے پہ جائے۔
ترجمے کی کلاس پڑھائے، گرامر پڑھائے، سکول کے بچوں کی کلاس لگائے، نمازوں کے بعد وہ ترجمے کی کلاسیں چلائے، وہ لوگوں سے ریلیشن قائم کرے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، ان کی دلچسپی معلوم کرے، ان کی دینی معلومات میں اضافہ کرے، ان کی دینی ضرورت کو پورا کرے کہ لوگ سمجھیں کہ اس کے بغیر ہمارا دین میں گزارا نہیں ہو رہا۔ ان کو ساتھ اپنے لیے نہیں، دین کے غلبہ کے لیے چلے تو زمانہ اس کے ساتھ چلے، چلے تو ماحول اس کے ساتھ چلے، چلے تو معاشرہ اس کے ساتھ چلے۔ اس واسطے ہم ایسے نظام تعلیم کے دائی اور ایسی تعلیم کے ہم دائی اور مبلغ ہیں اور محرک ہیں۔ یہ نہیں کہ پڑھ کے جائے تو چپ سرکار بن کے حجرے میں بند رہے، 10 سال کے بعد بھی اس گاؤں میں اکیلا ہی ہو۔ نہیں، تم نے پڑھ کے جانا ہے تو جہاں جانا ہے امت بن کے دکھانا ہے، امت قانت، امت امام، امت کہ وہ اس انداز میں معاشرے پہ عالم اثر انداز ہو کہ اس کے ساتھ پوری جماعت ہو کھڑی ہو جائے، پورا طبقہ کھڑا ہو جائے، پورا ماحول اور پورا معاشرہ کھڑا ہو جائے جو اس کی حمایت کر رہا ہو، اس سے انفلوئنس اور تاثرات لے رہا ہو۔ اس لیے یہ الوداعی جو سبق ہے دورے والوں تمہارا، امام بخاری حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس مقام پر حضرت امام بخاری یہ فیصلہ عطا کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت سے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا امام بخاری نے۔ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے ذہن سے گھڑ کے نہیں کہہ رہا۔ امام بخاری کا قول دیکھو، امام بخاری کہتے ہیں قال ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ امت کا معنی کیا ہے؟ کان امہ، ابراہیم امت تھے۔ امت کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کے لفظوں سے امام بخاری کہتے ہیں امت کا معنی ہے معلم الخیر، مدرس، مبلغ، معلم، مدرس الخیر، معلم الخیر۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے کہ خیر کے معلم تھے۔ اب معلم خیر کو امت کیوں کہا گیا؟ کہ جو تدریس کرے اکیلا نہیں رہتا، جماعت بن جاتی ہے، قافلہ بنتا ہے، کارواں بنتا ہے، جماعت بنتی ہے، ملت تیار ہو جاتی ہے۔ اس واسطے پڑھنے کے بعد یہ فریضہ ہے آگے جا کے پڑھانا، اس کو پہنچانا، اس کا معلم بننا، اس علم کی زکات نکالنا۔ تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نظریات جو صحابہ سے انہوں نے اخذ کیے ہیں، میں تمہارے سامنے ان کو پیش کر رہا ہوں، جس سے مقصد اپنی اصلاح بھی ہے اور فارغ التحصیل حضرات اور سب کی اصلاح اس میں پیش نظر ہے کہ جس وقت ایک دولت آ جائے پاس اس کی زکات لازم ہو جاتی ہے۔ جو نادار ہے اس کا کل مواخذہ نہیں کہ تم نے زکات کیوں نہیں نکالی، اس کے پاس تو مال ہی نہیں تھا، اور جس کے پاس مال ہے اس کا مواخذہ ہے کہ تم نے زکات کیوں نہیں نکالی۔ تو تم سارے صاحب نصاب بن گئے ہو، اب قبر کی دیواروں تک تم نے اپنے علم کی زکات نکالتے رہنا ہے۔ اس مقام پر یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو عالم ربانی کے لیے ارشادات ذکر کیے، فتح الباری، شرح بخاری اور دیگر مقامات پر اس کی وضاحت اس انداز میں بھی موجود ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے ہوئے ان امور کو ہمارے لیے واضح کر رہے ہیں کہ جس وقت کسی نے پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد اس کا کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں اور کس انداز سے ان ذمہ داریوں کو وہ نبھائے گا۔ تو کہا گیا کہ وہ پڑھے تو ربانی بنے، عالم ربانی۔ ہم آج علماء ربانی کا لفظ بولتے ہیں کہ فلاں بندہ عالم ربانی ہے۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ کہا گیا کہ کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ۔ ربانی کون ہے؟ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ۔ ربانی وہ ہوتا ہے جو بخاری پڑھانے سے پہلے قانونچہ پڑھائے، بخاری پڑھانے سے پہلے نحو میر پڑھائے، بخاری پڑھانے سے پہلے تمام ابتدائی علوم پڑھائے، یعنی جو چھوٹے علم سے، فروع سے
پہلے تربیت کرے، پھر اصول پڑھائے، اور پھر بڑے جو مباحث ہیں ان کی طرف لے جائے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی بتدریج تربیت کر کے ان پہ بیک وقت کوئی بھاری لنٹر نہ ڈال دے، بلکہ ان کے مزاج کو مستحکم کرے، پکا کرے۔ پہلے دیگر کتابیں پڑھاتے پڑھاتے درس نظامی کی، پھر ان کو بڑی ادق کتابوں کی طرف لے جائے۔ اور ایسے ہی عمدۃ القاری میں یہ کہا گیا لا یقال للعالم ربانی حتی یکون عالما معلما۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے کہ کوئی عالم اس وقت تک ربانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ معلم نہ بن جائے۔ تو وہی پہلے والی بات کہ عالم اور معلم، عالم ہو اور معلم بھی ہو تو پھر عالم ربانی ہے، اور اگر عالم ہے معلم نہیں ہے، علم اپنے تک رکھا، تو پھر اس کو ربانی نہیں کہا جائے گا۔ اور اس سب کچھ کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ جو اولین شرط دل کے اندر یہ احادیث میں موجود ہے کہ فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس کے اندر تصویر موجود ہے۔ تو جس دل کے اندر بد عقیدگی ہو، برا خیال ہو، اس میں حقیقی علم کی رحمت بھی داخل نہیں ہوتی۔ وہ چوک میں کھڑا ہو ابو اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ جہاں دل کی تطہیر اور دل کی تنویر کا اہتمام ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اہل سنت کے علماء تو علماء رہے، عام مجمع میں بیٹھے اٹھتے ہیں تو ممتاز حسین قادری کا کردار ادا کر دیتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، آخری بات ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ کام کرتے ہوئے عالم ربانی کے لیے سبق کیا ہے؟ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ربیعہ رائے کا قول ذکر کیا۔ کہتے ہیں امام ربیعہ رائے جو بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے یہ کہا لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، کہ جس کے پاس علم ہو تو وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ امام ربیعہ رائے کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ یہ ان کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جس کے پاس علم ہو لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، اگرچہ ناظرہ ہی پڑا ہوا ہو، شیء من العلم، بخاری اور پوری تفسیر تو دور کی بات ہے، جسے کچھ بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ اب یہ مستقل بحث ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس کے 4 معنی بیان کرتے ہیں۔ علم والا اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، اگرچہ تھوڑا سا ہی ہو اس کے پاس، وہ بڑا قیمتی ہو گیا ہے۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ، کہ جس کے پاس علم ہے وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ ایک معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ من کان فیہ فہم و قابلیت للعلم لا ينبغی لہ ان یہمل نفسہ فیترک الاشتغال لئلا یؤدی ذلک الی رفع العلم۔ فرمایا ضائع نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ جسے علم حاصل ہے، قابلیت ہے، وہ اس کے پڑھانے میں مصروف رہے، وہ اس کے لکھنے میں مصروف رہے، وہ اس کے تکرار میں مصروف رہے، وہ اس کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ کیوں؟ اگر پڑھا ہوا پڑھائے گا نہیں تو ضائع ہو جائے گا، علم ضائع ہوگا تو خود ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا معنی یہ ہے کہ علم والا اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، کہ جو اس کو حاصل ہے وہ آگے پھیلانے کے لیے وہ کردار ادا کرتا رہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے، کہیں اجتماع درس کا، کہیں درس قرآن، کہیں درس حدیث، درس صراط مستقیم، کہیں ترجمہ، کہیں گرامر، کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہی رہے، کوئی مضمون لکھے، کوئی تقریر کرے، کوئی کلاس بٹھا لے پڑھانے کے لیے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مراد الحث علی نشر العلم فی اہلہ لئلا یموت العلم قبل ذلك فیؤدی الی رفع العلم۔
کہتے ہیں کہ پڑھائے تو اس طبقے میں پڑھائے جو علم کو اچھی طرح حاصل کر کے آگے پھیلانے والے ہوں، لڑکے ذہین ہوں، سننے والے اچھے ہوں، جو علم کی قدر کرے، جو علم کو یاد کریں اور آگے پہنچائیں۔ تو عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے سورسز اختیار کرے، ایسے ذرائع اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے زیادہ دائرہ وسیع ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فیض یاب ہوں، اور پھر ایسے طریقے سے کہ اس کی آواز ہواؤں میں ہی شامل ہو کے ختم نہ ہو جائے، بلکہ وہ محفوظ ہو اور آگے نسلوں تک وہ آواز پہنچتی رہے اور علم کے نقوش کتابت اور قلم سے آگے جاتے رہیں۔ یہ دوسرے نمبر میں کہا کہ الحث علی نشر العلم فی اہلہ ہی، کہ اہل علم میں علم کو پھیلانا یہ لازم ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ بندے نے علم کو ضائع کر کے اپنے آپ کو ضائع کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ لفظ بھی اور یہ مطلب بھی میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے تقاضے بھی ذہن میں رکھنا۔ ہم بھی یہ لاہور کی گلیاں تو کیا پورے ملک میں لوگ دیکھتے ہیں، کبھی کسی کانفرنس کا اشتہار ہے، کبھی کسی جلوس کا اشتہار ہے، کبھی کسی جلسے کا ہے، کبھی کسی سیمینار کا ہے، اور نہ جانے کس کے ذہن میں کیا کیا باتیں آتی ہوں گی۔ اور ظاہر ہے کہ تشہیر ایک آفت بھی ہے، تشہیر ایک ریا بھی ہے، تشہیر ایک بلا بھی ہے، تشہیر فتنہ بھی ہے، تشہیر فساد بھی ہے، مگر اللہ نیت ٹھیک رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امام اسقلانی اس مقام پر ربیہ رائے کے قول کا جو تیسرا معنی ذکر رہے ہیں وہ یہ ہے، مرادہ ان یشہر العالم نفسہ ویتصدی للاخذ عنہ لئلا یضیع علمہ، کہ عالم اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم اپنی تشہیر کرے، عالم اپنے بارے میں لوگوں کو مطلع کرے، لئلا یتصدی لئلا یضیع علمہ، ایسا نہ ہو کہ کل جنازہ اٹھا ہوا ہو اور پچھلے ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ کچھ بھی یہاں سے ملتا تھا اور یہاں سے یہ چیز بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ تو فرمایا اس مقصد کے لیے عالم کو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ضائع نہ کروں تو خلق خدا کی بہتری کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اپنا اشتہار دے کہ کون کون سی پھکی میں نے تیار کر رکھی ہے، کس کس بیماری کا علاج میرے پاس موجود ہے، کون کون سے اندھیرے میں مٹا سکتا ہوں۔ وہ اپنی نمائش کے لیے نہیں، خلق خدا کی ہدایت کے لیے ایسا کرے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو ربیہ رائی کہہ رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو ضائع کر دیا، اپنے آپ کو خراب کر دیا۔ اس واسطے اگر پتہ چل جاتا دنیا کو تو جب اس سے 4 نے فیض حاصل کیا، ہو سکتا 40,000 کر لیتا، ہو سکتا ہے 40 لاکھ کر لیتا۔ یہ ٹھیک ہے، برکتیں ہیں اخفا پسندی میں، برکتیں ہیں پردے میں رہنے میں، برکتیں ہیں لوگوں کے جرمٹ سے بچنے میں، اور اس کے بھی مستقل فلسفے اور حکمتیں ہیں، مگر جب لوگ کنویں کے کنارے پہنچ چکے ہوں اور آگے کنویں میں گرنے والے ہوں تو ان کو اس گرتے ہوئے کنویں پر مطلع کرنے کا جو کردار ہے وہ کسی وقت فرض عین ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ایسے ماحول میں جب معاشرے میں بدی کے سوداگر ہوں اور زہر قاتل دینے والے گلی گلی محلے محلے میں پھر رہے ہوں، کہیں بد عملی، کہیں بد اعتقادی، کہیں الحاد، کہیں زندقہ، کہیں لبرل سوچ، کہیں قادیانیت، کہیں خارجیت، کہیں رافضیت، مختلف قسم کی یہودیت، نصرانیت، مجوسیت کی شکلیں جب معاشرے میں لوگوں کو زہر دے رہی ہوں تو ایسے میں ضروری ہے کہ جس کے پاس شفا کی پڑیا ہے وہ کہہ دے لوگوں کو کہ گھبراؤ نہیں، آؤ تمہارا مرض دور ہو جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر اس نیت سے اس نے اشتہار شائع کر دیا تو اس نے اپنی زندگی بھی بچا لی، قوم کی زندگی بھی بچا لی اور علم کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اس لیے امام ربیہ رائے انہوں نے جو امام بخاری نے ان کا قول ذکر کیا کہ علم کو ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، فتح الباری میں اس کا تیسرا معنی تشہیر سے ذکر کیا گیا
کہ بتاؤ لوگوں کو کہ درس قرآن ہے، سیمینار ہے، حق چار یار ہے، آل بیت اطہار علیہم الرضوان ہے، عقیدہ توحید ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری جو مختلف قسم کی ہمارے پاس امانتیں ہیں کہ لوگوں کو دوسری طرف سے زہر دیا جا رہا ہے، تو ہم جب ان کے لیے ایک نسخہ شفا رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، جس کے پاس ہے، ہر عالم ربانی جو چابی ہے خیر کے تالے کی اور تالا ہے شر کے دروازے کا، اس کو بتانا چاہیے کہ جنہیں ریلیف چاہیے آؤ ہمارے پاس، ہم چابی سے کھول کے خزانہ بانٹیں گے، اور جہاں شر ہے ہم تالا بن جائیں گے۔ تو یہ تحریک اس انداز کی، یہ حضرت امام ربیعہ رائے کا وہ فرمان ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر کہتے ہیں مراد ہو تعظیم العلم و توقیرہ فلا یحین نفسہ بان یجعلہ عرضا للدنیا، کہ علم کو اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم کی توہین نہ کرو، تم بڑی چیز ہو، اپنے علم کی توہین نہ کرو، اس لحاظ سے بڑی چیز نہیں کہ تم تکبر کرو کہ ہم بڑی چیز ہے، نہیں، پہلے تھا ایک عام کپڑا، پھر اس میں رکھا گیا قرآن اور وہ بن گیا قرآن کا غلاف، اب اس کی شان بڑھ گئی ہے۔ پہلے تھا عام سینہ، اب ہے علم کا مدینہ، تو اس کی شان بڑھ گئی ہے۔ تو اس سینے کو رسوا نہ کرنا، کس طرح؟ فرمایا فلا یحین نفسہ بان یجعلہ عرضا للدنیا، اپنے علم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ نہ بنا لینا، اپنا علم چودھریوں کے دروازوں پہ جا کے ذلیل نہ کرنا، اپنا علم دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ بیچنا، اپنے علم کی قیمت کسی حکمران سے نہ لگوانا، اپنا علم اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو بچا کے رکھنا، اس کی توہین نہ ہونے دینا، یہ نبیوں کی وراثت ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ یہ ہے امام ربیعہ رائے کا فرمان کہ جس کے پاس علم ہو وہ خیال کرے، اب وہ عام پراپرٹی نہیں ہے، وہ خاص پراپرٹی بن گیا ہے، اس کی حفاظت لازم ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا میں جو کچھ ہوں میں کرتا پھروں، نہیں، اب نسبت بدل گئی، تعارف بدل گیا، عظمت اور ہو گئی ہے، لہذا اپنے آپ کی یوں حفاظت کیجئے کہ کہیں بھی اپنے علم کی توہین نہ ہونے دیں، بلکہ غیرت سے خودی سے آگے بڑھیں، تاکہ جدھر سے گزرو تو اسلام کی عظمت کا چرچا خود بخود زبانوں پہ شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مجاہد کا قول اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا، پڑھنے کے بعد پڑھانے میں، دین پھیلانے میں، یہ 5ویں شرط ہے جس کو بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہ عالم ہو اور ساتھ مجاہد ہو، عالم ہو اور ساتھ شیر ببر ہو، عالم ہو اور ساتھ ہیبت ناک ہو، اس کی غیرت ہو، اس کا روبداری ہو۔ کیسے؟ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امام بخاری سے یہ سب کچھ لے کے پیش کر رہا ہوں، کہ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، لوگو لو ودعتم سمسام علی ہذہ، اپنی گردن کا یہ آخری حصہ یہاں ہاتھ رکھ کے امام حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے لوگو اگر تمہاری تلوار میرے یہاں ہو، اب یہاں تلوار کسی نے رکھی ہو تو کوئی فاصلہ ہی نہیں کہ 1 سیکنڈ سے آگے سر اتار دے، اگر تم یہاں تلوار رکھ لو میری گردن پر، اور ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیز علی لانفذتها، فرمایا اگر تلوار کو یہاں رکھ لے میرے اور کہ تجھے حق نہیں بولنے دوں گا، چپ کر جا، زبان بند کر، ورنہ تلوار چلے گی، سر اتر جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہم نے جو اپنے نبی علیہ السلام سے سیکھا اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ تلوار کسی کے ہاتھ میں ہو اور کہے باز آ جا حق کہنے سے، ورنہ تلوار چلے گی، کہا یہ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی تلوار میرے یہاں رکھ کے مجھے کہ باز آ جا حق بولنے سے ورنہ سر کٹ جائے گا، تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں یہ سمجھوں کہ یہاں سے چل کر رگ کٹنے تک
میں ایک جملہ سرکار کی حدیث کا بول سکتا ہوں تو میں رگ کٹنے سے پہلے پہلے بول کے ہی رہوں گا. یہ ذمہ داری ہے عالم کی کہ وہ علم پہنچانے میں اتنا بہادر ہو، اتنا شیر دل ہو، اتنا نہ ڈر ہو. یہ سب امام بخاری نے صحابہ سے ذکر کیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تلوار یہاں ہو پھر بھی مجھے اگر یہ پتا چل جائے کہ آگے آنے تک جو میری رگ حیات کٹنے تک میں ایک جملہ تو کم از کم بول سکتا ہوں، میں چپ پھر بھی نہیں کروں گا، میں بول کے ہی رہوں گا. تو یہ ایک سبق میں نے آج کے اس تاریخی موقع پر صرف بخاری شریف سے اس سیمینار کی وساطت سے آپ کے سامنے رکھا. یہ میرے لیے پہلے نمبر پر ہے، پھر آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. ہم 15ویں صدی میں آج اس دین کے مہمان ہیں جو غریب الوطن ہو چکا ہے، پردیسی ہو چکا ہے، بے گھر ہو چکا ہے. رات ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر رکھو، اور کلمہ گو ہونے کے باوجود کتنے ہیں جو دروازے نہیں کھولتے کہ دین تیرے ناز تو برداشت نہیں کر سکتے. تو کہے گا VCR نہ چلاؤ، تو کہے گا فلمیں نہ دیکھو، تو کہے گا اور یعنی نہیں ہونی چاہیے، تو اسلام ہماری رات کیسے گزرے گی؟ کتنی بے وفائی ہے اس اسلام سے جو بدر، احد، خندق اور کربلا کے رستے ہم تک آیا ہے. اگر ساری رات گلیوں میں چکر لگاتا رہے اور کلمہ گو دروازے ہی نہ کھولے تو بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اس واسطے اللہ کا فضل ہے آج بھی دروازہ کھول کے اسلام کو اگلے اندر ہی نہیں دل میں بٹھانے والے بھی ہیں. آج بھی اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، اور یہ انہی حق پرستوں کا سٹیج اور حق پرستوں کا مجمع ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید اس کا اہتمام کیا جائے، مزید اس کے لیے کوشش کی جائے، اور مزید یہ جو علم کی تحریک ہے اس کو منظم کیا جائے. یہ جتنے بھی سننے والے ہیں آگے CD سنیں گے، جہاں تک پیغام جائے گا. یہ ایک درد تھا، ایک سوز تھا، ایک تحریک تھی، ایک امانت تھی. میں نے بخاری شریف کے پہلے باب سے لے کر آخری باب تک ایک گلدستہ تمہیں تھما دیا ہے. میں نے اپنی ذمہ داری آج کے اس درس کی حد تک پوری کر دی ہے. آگے اگرچہ باقی ہے لیکن آگے تم نے بھی سارے سننے والوں اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ پیغام آگے پہنچانا ہے، گلی گلی، محلے محلے یہ پیغام لے کے جانا ہے. اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جب یہاں نئے سرے سے کلاسز شروع ہوگی تو اللہ کے فضل سے ایک نیا شعبہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ پہلے تو درس نظامی کے اختتام پر ہمارے ہاں دورہ حدیث شریف کی کلاس پر اختتام ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے پہلے 5 کلاسیں درس نظامی مکمل کر کے دورہ حدیث کر کے فارغ ہو چکی، یہ 6ٹھی ہے. اب اگلے سال سے ہم انشاءاللہ تخصص کی کلاس بھی شروع کر رہے ہیں کہ جو دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے ہیں ان کے لیے تخصص فی الفقہ کا کورس بھی انشاءاللہ جامعہ جلالیہ کے فضلاء کے لیے مرکز صراط مستقیم میں یہ کورس بھی انشاءاللہ شروع ہوگا. اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے اور اس کو نیکیوں سے معمور کرنے کی اور پھر اگلے تعلیمی قافلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام حضرات سے دعاؤں کا طالب ہوں. غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی تاریخ جو ہے سماعت کی وہ 14 مئی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جن دوستوں کے پاس وقت ہے 14 مئی کو صبح صبح سپریم کورٹ کے باہر ضرور پہنچیں. میری بھی کوشش ہے کہ میں وہاں پہنچوں، آپ تمام حضرات بھی، تاکہ ہم اس شیر مرد انسان کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اظہار وفا کریں. اور جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ سے یہ امید ہے میری کہ جھنڈے بنانے میں، جھنڈے لگانے میں، ہر طرف گنبد خضرا اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم لہرانے میں آپ تحریک صراط مستقیم کے شانہ بشانہ چلیں گے، اور انشاءاللہ قافلہ منزل کو پہنچے گا. انشاءاللہ اللہ منزل مراد عطا فرمائے گا. جتنے دوستوں نے آج کے پروگرام میں کسی لحاظ سے بھی تعاون کیا اللہ تعالیٰ سب